The worst thing that can ever happen to this nation is mal, fitna of mal. By hook or by crook माल आना चाहिए, by any possible means माल आना चाहिए, चाहे जिस तरह भी हो, हराम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने हक मार के किसी का माल लिया हो, आपने कत्ल करके किसी का माल हड़प किया हो, नाजायज़ तरीके यतीमों को माल लिया हो, बस माल आना चाहिए. सब लगे हुए इसी दौड़ में, रेस में, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है. इनको पता ही नहीं इनकी डेस्टिनेशन क्या है. जिसका विजन क्लियर ना हो ना आखिर का, फिर वो उसी तरह माल इकट्ठा करने, बस माल आ जाए किसी तरह माल को इकट्ठा कर लें, माल इकट्ठा करने की इसमें रेस में दौड़ में लगा रहते हैं. फिर आगे से जस्टिफिकेशन पेश करते हैं हराम माल खाने की कि देखो अगर खा रहे हैं हराम माल तो अल्लाह की राह में लगा भी रहे हैं, सदक़े भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं, हज भी अदा कर रहे हैं उसी माल से अल्लाह को खुश करने के लिए. देखें अल्लाह ताला, हमने हराम खाया, ज़रूर खाया हमने हराम, हमने सूद खाया, हमने यतीमों का, लेकिन आपकी राह में लगा भी तो रहे हैं. इसको हम पैरेलल कर रहे हैं, उस कैंसल द इफेक्ट ऑफ हराम माल कर रहे हैं, उसको पैरेलल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इसीलिए बख्श दी बस क्योंकि हमने दोबारा यानी कि तुझे हम एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं. हम अपनी हराम माल की धौंस जमाने के लिए ना अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला लगाया भी तो है, आपकी राह में लगाया भी तो है. अंदाज़ा करें इस कौम का ये हाल है. हम अपने यंगस्टर को क्या, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या वो दे रहे हैं. हमारे माँ बाप हमारी जो साइकी है, हमारी जो फ़िलासफ़ी है, हमारे जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसको किस तरह तब्दील कर रहे हैं, उसमें किस तरह मिलावट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, बेसिकली करप्ट कर रहे हैं हमारे जहनों को. खाओ माल जिस तरह भी खा सकते हो, खाओ हक जिसका भी जिस तरह भी खा सकते हो, बस पैसा आना चाहिए. आपका जो मसला है ना, जो असल मसला है वो कुरान बयान कर रहा है, वो कुरान में है. सूरह आला आयत नंबर 16 and 17. बल तुसिरून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल तुसिरून हयातद दुनिया. तुम लोग तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, बल्कि वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, बेशक बका वाली ज़िंदगी आखिरत की है. अब ये कौन समझाए किसी को, ये किसी को समझ ही नहीं आ रही बात. कुरान इतने चीख चीख के कह रहा है, कुरान कहे जा रहा है ये बात, ये समझ ही नहीं आती. खुली किताब है, खुली निशानी है अल्लाह की, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं इसको. कोई पढ़े तो समझ आए ना. सूरह तकासुर में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर. तुम्हें बहुतात की तलब ने गाफिल रखा अल्लाह से. कंपटीशन फॉर मोर गेन्स हैव डाइवर्ट यू फ्रॉम अल्लाह. हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे. until you end up in your graves. इसी को सपोर्टिव एक हदीस है तिरमिज़ी में. तिरमिज़ी का नंबर है 2337. उसमें है कि अगर इब्ने आदम के पास एक जंगल हो सोने का तो वो दूसरे की तलब करेगा, नहीं भरती इसका मुंह मगर मट्टी या कब्र. सही मुस्लिम में भी आपको मिल जाएगी. मुस्लिम का नंबर है 2417 में आपको मिलेगी. उसमें यहाँ पर सोने का जंगल था, वहाँ पर है एक वादी सोने की. ये अल्टरनेटिव है. इसी तरह अगर हम बात करें ज़ुहद की और माल से बेरुग़बती की, तो हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कुरान में. कुरान तो दो चीज़ों पे बेसिकली इसका जो थीम है, अगर आप देखें ओरिजिन, माखज़, बैकग्राउंड, थीम, तो वो इसी पे है. मतलब माल की मज़म्मत और तौहीद अल्लाह की, इसी की गिर्द घूमती है हर चीज़. सूरह हुमज़ा में है पहली आयत, वैलुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा. वैल है, ख़राबी है हर उस शख्स के लिए जो ऐब चुनता है और ताने देता है. अल्लज़ी जमा मालन व अद्दता, जो जमा करके रखता है माल और गिन गिन के रखता है माल. मतलब जो माल को जमा करता है रहे और उसको गिन गिन के रखता है.
یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ امورٹل باقی رہے گا اس کا مال. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ What will make you realize what is that حطمہ؟ تمہیں کیا پتا یہ ہے کیا؟ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو اللہ نے بھڑکایا ہوا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی، جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان پر بند کر دی جائے گی یہ آگ. اٹ ول بی سیلڈ اوور دیم، ان کے اوپر بند کر دی جائے گی یہ آگ، اوپر سے بالکل انکلوز کر دی جائے گی یہ آگ. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ٹائٹلی سیکیورڈ ود لانگ لانگ کالمز، ود لانگ بریسز، ان ایکسٹینڈیڈ کالمز، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی ان کو، بڑے اونچے اونچے ستونوں میں. اللہ اکبر، کیسے کیسے مال کی مذمت اور کس طرح اس کے بے رغبتی دلائی گئی قرآن میں، لیکن پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی. یار اس کو کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. لوگ دنیا میں مال کمانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کو حسین بنانے کے لیے. پھر وہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 پیش کرتے ہیں نا، ربنا، جو ہم اتحاد میں کے درود شریف کے بعد بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی حسین کر دے اور آخرت کو بھی. تو اس پہ وہ اس کے پیچھے وہ کیا دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی تو کہا گیا ہے کہ آپ کماؤ، دنیا اور آخرت دونوں ساتھ لے کے چلو. اور دنیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں مال، جسٹ مال، اونلی مال، نتھنگ ایلس. مال کے صرف یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ صرف مال اکٹھا کرو. اتنے بڑے بڑے ملینئرز، بلینئرز، کیا ہوا ہے کہ ٹرن اپ ایسا آیا ہے کہ بیڈ پہ گئے ہیں تو کھانا کھانے کے قابل بھی نہیں رہے. ابھی بھی وہ بلینئرز ہی ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن این جی لگی ہوئی ہے، این جی کے تھرو ٹرانسفر ہو رہا ہے کھانا ان کے اسٹمک تک. تو یہ ان کے لیے حسین دنیا ہے، بتائیے، حسین دنیا ان کے لیے. لگ پتہ جائے گا ہمیں جب ہماری آنکھ، پتہ نہیں لگے گا بلکہ لگ پتہ جائے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا پہلی، جب ہمیں سب کچھ دکھے گا 4 ڈائمنشن میں کیا ہو رہا ہے. ہم 3D میں ہے نا، جب ہم 4 ڈائمنشن کی چیزیں نظر آئیں گی نا، پردہ ہٹے گا ہماری آنکھ سے، تب ہم کہیں گے، تو ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، چیخیں ماریں گے ہم. فتنہ ہے ہمارے، فتنہ ہے یہ مال ہمارے لیے بہت بڑا. اب پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بیسٹ چیز ہے ہمارے معاشرے میں، سب سے بیسٹ چیز ہے ہماری دنیا میں، بٹ وی کین گیٹ دا بیسٹ تھنگ، وہ ہمیں مل جائے. دا بیسٹ تھنگ صحت ہے، وہ ہمیں مل جائے. یہ مطلب ہے حسنہ کا. آپ صرف مال کا مطلب لے کے بیٹھ گئے. مال کے بارے میں تو رسول اللہ نے، ترمذی کی روایت ہے 2336 رسول نے فرمایا ہر امت کی آزمائش، امتحان اور ابتلا ایک چیز میں ہوتی ہے، اور میری امت کا جو آزمائش ہے وہ ہے مال. اب بتائیں، اگر رسول اللہ نے کہا تو لوگ خود کہتے تھے کہ اگر یہ مجھے احد کا پہاڑ مل جائے تو میں اس کو پورا خیرات کر دوں اور صرف کچھ درہم اپنے پاس رکھوں. مجھے بتائیں، آپ کے نزدیک تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال عطا کر، تو رسول اللہ نے تو کبھی یہ دعا نہیں کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اتنا مال عطا کرنا کہ میرے اور جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے. اتنا مال عطا کرنا کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے. صحیح بخاری 2567 میں ایک حدیث ہے کہ امی عائشہ سے روایت ہے کہ
دو کالی چیزوں پہ اکتفا ہوتا تھا رسول اللہ کا، وہ کھجور اور پانی. اندازہ کریں یہ زہد کا عالم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز چاہیے، مطلب ہر جو بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو وہ چیز چاہیے دنیا میں، ہر لذتیں آپ نے اٹھانی ہے. رسول اللہ ایک دفعہ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری، جی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پہ، تو ان کے نا چٹائی کے نشان تھے کمر پہ. تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر، ان کی وہ رو پڑے. حضرت عمر انہوں نے کہا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ آپ کی امت پر فراخی اللہ تعالیٰ فرما دے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر تو نوازشات ہیں، حالانکہ وہ پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی بات نہیں کرتے. آسو نے فرمایا کہ مختاب تم ابھی بھی اس مقام پر ہو، ابھی بھی تم اس مقام پر ہو، ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں. کیا تم خوش نہیں کہ یہ لوگ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹنا؟ یہ حال ہے، یہ عالم تھا زہد کا رسول اللہ کا. آپ کو اب پراڈو چاہیے، پراڈو میں گھومنا ہے آپ نے. بڑا مشکل ہے سر، بہت مشکل ہے. آپ تو کہتے ہیں بس جنت مل جائے، پڑھی پڑھائی مل جائے جنت، ہم تو کچھ بھی ہیں رسول اللہ کی. مطلب ہر کوئی اسٹینڈرڈ کانشیس ہے، میکنگ منی ٹو میک اوور لائف بیٹر. یہ آپ کا فلسفہ ہے سر. ایک ایسا ٹرن آ گیا نا آپ کی لائف میں کہ آپ چلنے پھرنے قابل ناک سے کھانا جب آپ کے اس میں جائے گا نا اسٹمک میں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے، کیا اوقات ہے دنیا کی. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.